ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس با قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے، وہ ذات جو تمام کے تمام کمالات رکھتی ہے، ایسی ذات جس کی رحمت وسیع ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، رحمان ہے، یعنی تمام مخلوقات کو اس کا فیض رحمت شامل ہے، کوئی بھی اس کی فیض رحمت کی چادر سے باہر نہیں ہے۔ رحیم ہے، یعنی اس کی نعمت، خاص نعمتیں جو مومنین کو ملنی ہیں، ان کو جو ایمان لائے اللہ پر، ان کے لیے بھی خاص رحمت رکھتا ہے۔ عام رحمت یعنی اس نے وجود بخشا، خلق کیا سب کو۔ اعطى كل شيء خلقه، ہر شے کو وجود بخشا اس نے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اور پھر وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ کسی کو جماد بنایا، کسی کو نبات بنایا، ثم ہدا، یہ بھی اس کی رحمت واسعہ ہے۔ اور پھر رحمت خاصہ یہ ٹھہری، خاص رحمتیں یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں اس نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، ہمیں توفیق دی، اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق دی، ہدایت کی طرف آنے کی توفیق دی۔ مغفرت اس کی خاص نعمت ہے، بخشش اس کی خاص نعمت ہے، جنت میں بھیجنا اس کی خاص نعمت ہے، شفاعت اس کی خاص نعمت ہے جو مومنین کو شامل ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین، اس آیت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو کہ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، جو کہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ عالمین یعنی تمام مخلوقات، عالم کی جمع ہے۔ حمد کرنا، شکر بجا لانا، مدح کرنا، تقریباً یہ ایسے چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں اس آیت کے ذیل میں اس کو سمجھنے کے لیے جو علماء نے یہاں پر چیزیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بات یہ کہنا کہ حمد صرف اور صرف خدا کی ہے، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو خدا کی ذات ہے، صرف اسی کی تعریف ہوگی، صرف اسی کی حمد ہوگی، کسی اور کی حمد نہیں ہوگی۔ جب کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد خدا کی ہے، کسی اور کی حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ سوال کیوں؟ کسی اور کی حمد کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم جو ہے وہ
یا کسی کمال کی بنیاد پر ہوگی، کسی کا کمال دیکھ کر اس کی حمد کی جائے گی، یا اس کا کوئی اچھا عمل جسے فعل جمیل کہتے ہیں، خوبصورت عمل، خوبصورت کام، جسے ہم نعمت بھی کہہ سکتے ہیں خداوند متعال کی طرف سے. اگر کسی کمال کے اوپر کسی میں کمال پایا جاتا ہے، اس پر اس کی حمد کی جائے تو سارے کمالات اللہ میں پائے جاتے ہیں. کل کمال کا کامل، تمام کمالات اس کی ذات میں پائے جاتے ہیں. لہذا اس کی تعریف ہونی چاہیے، حمد اس کی ہونی چاہیے. پھر تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، نعمتوں کے اوپر تعریف ہوگی. تمام نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. لہذا اس کی نعمتوں پر بھی اس کی تعریف بجا لائیں گے، حمد کریں گے، اور اس کے اپنے جو ذاتی کمالات ہیں ان کی بنیاد پر بھی ہم خدا کی حمد بجا لائیں گے. اچھا، اس کائنات میں جو بھی کمال پایا جاتا ہے وہ خدا کی نعمت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ علم میں کامل ہے، بڑے درجہ علم تک پہنچا ہوا ہے، تو یہ کمال اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ہر نعمت جو اس عالم میں پائی جاتی ہے، ہماری آنکھیں نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہے. ہمارا وجود ایک نعمت ہے ہمارے لیے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. بولنے کی صلاحیت ایک نعمت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. سوچنے کی صلاحیت ایک نعمت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ہر نعمت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. قرآن ایک نعمت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. انبیاء کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں ہے جس کا منعم حقیقی، نعمت دینے والا کون ہو؟ اللہ نہ ہو. اللہ کی نسبت سے دیکھیں تو وہ انعام ہوتا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے اس کی نسبت سے دیکھیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نعمت ہوتی ہے. جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ خداوند متعال کی طرف سے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ ہے. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ما بکم من نعمت فمن اللہ ہے. تمہارے پاس جو بھی نعمت آئی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں قرآن مجید میں خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ کل اللہ خالق کل شیء. اے نبی کہہ دے اللہ ہر چیز کا خالق ہے. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، اور جو بھی شے اللہ نے خلق کی ہے وہ خوبصورت ہے. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور جو شے خلق ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. بس اللہ کی کیا کریں گے آپ؟ حمد بجا لیں گے نا. اب اللہ کی حمد بجا لیں گے. جتنے بھی خداوند متعال نے ہماری لیے نعمتیں بھیجی ہیں، اور نعمتیں اس کی اتنی ہے کہ ان کا احصائی ممکن نہیں ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. حمد اس خدا کی جس کی مدح و ثنا کرنے والے
اس کی مدح و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ خود کہنا حمد ہے. ولا یوسی نعماء العادون، گننے والے، شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. یہ اعتراف بھی کیا، خود کیا ہے، حمد خدا ہے. لا ینال غوث الفتن ولا یدرک بود الحمم ولا ینال غوث الفتن. کسی کی عقل کی طائر عقل اس تک نہیں پہنچ سکتا. نہیں وہاں تک رسائی پیدا کر سکتے. یہ کیا ہے، خود یہ اظہار عجز بھی کیا ہے، یہ حمد خدا ہے کہ اس کی حمد کا، اس کی مدح و ثنا کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ادھر پڑھ لیں محمد والے محمد پر. بس یہی سے جب سب کچھ خدا کے لیے کی طرف سے ہے تو غیر خدا کی حمد نہیں بجائی لا جا سکتی، بجا نہیں لا سکتے. غیر خدا کی حمد نہیں کر سکتے کیونکہ غیر خدا کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. غیر خدا کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. اس کس کا سب کچھ اس کے پاس، تو اس کی حمد بجا لیں نا جس کا ہے. اس لیے حمد مختص ہے اللہ کے ساتھ. سب تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے. ہم فلسفے میں ایک بات کرتے ہیں کہ کل ما بالعرض ینتہی الی ما بالذات. ہر شے کی برکش اس کی طرف ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے ظاہراً سورہ انفال میں، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. جنگ کی بات خدا کر رہا ہے. جب یہ لڑائی ہوئی ہے تو تم نے انہیں نہیں قتل کیا، ہم نے انہیں قتل کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مارا ہے ان کو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ جو ہاتھ میں لے کر تو نے کنکریاں پھینکی، یہ تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. وقاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. انہیں مارو، اللہ تمہارے ہاتھ سے انہیں عذاب دے گا. جنگ میں لڑائی ہوئی، خدا نے کیا کہا، وَلَمْ يَقْتُلُوهُمْ. تم نے نہیں مارا ان کو، تم نے نہیں قتل کیا ان کو. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اللہ نے ان کو مارا ہے. اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس چیز کی. یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری. کس نے ماری ہیں؟ جب تو نے کنکریاں ماری تو نے نہیں ماری، یہ اللہ نے ماری ہیں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. جب تو نے کنکریاں ماری تو نے نہیں ماری، یہ اللہ نے ماری ہیں. لہذا اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، خداوند متعال تمام کے تمام ان نعمتوں کی جو فتح حاصل ہوئی ہے، جو جہاد کی توفیق ملی ہے، جو جہاد کیا گیا ہے، ہر چیز کی نسبت کس کی طرف دے رہا ہے؟ اپنی طرف دے رہا ہے. لہذا ایک جگہ پر ارشاد خداوندی ہے کہ ایک در پڑھ لے محمد والے محمد پر. کہ وقتیا ظاہر ایک بار پھر در پڑھ لے محمد والے محمد پر. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. تذکرہ جنگ کا، ظالموں کو شکست ہوگی، ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، فتح حاصل ہوئی. خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو مجاہدین تمہیں، تم جیت کے آگے ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ فقطع دابر القوم الذین ظلموا. دابر ان کی جڑ، ان کی بنیاد، ان کی اصل، وعلیکم السلام، کاٹ دی گئی. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. خدا قرآن میں فرما رہا ہے
والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ ان کو مبارک نہیں دے رہا کہ ماشاءاللہ تم جیت گئے ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ کیا کریں، جب ان کو شکست ہوئی، ظالم قوم کو، ظالموں کو شکست ہو گئی، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، تو خدا کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اپنی۔ فَقُطِعَ، کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو کہ عالمین کا رب ہے۔ خدا اپنی تعریف کر رہا ہے۔ ایک موحد جو خالص مواحد ہے وہ اسی طرح سے سوچتا ہے۔ قرآن مجید میں ذرا سورہ یوسف میں ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ارشاد خداوندی ہے وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون۔ یہ مومنین جو ہیں، یہ جو اکثر مومن ہیں، یہ مشرک ہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر صاحبان ایمان مشرک ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم یہ کس طرح سے ہو گیا بھائی، صاحبان ایمان مشرک ہیں؟ کہا اس طرح سے، جو مشرک ہوتا ہے مومن وہ ایسے بات کرتا ہے کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا۔ یہ موحد کا انداز گفتگو نہیں ہے۔ موحد کا انداز گفتگو یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے اسباب مہیا کیے اور اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ یہ کہنا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتا، آپ نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا، آپ نہ ہوتے تو میں اجڑ جاتا، آپ نہ ہوتے تو میں پھنس جاتا، یہ مشرکانہ جملے ہیں۔ ما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون۔ موحد کائنات کی ہر شے کو خدا کی سمجھتا ہے، کیونکہ کل اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے، جو شے ہے نا وہ مخلوق خدا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، لہذا خداوند متعال کی طرف سے سب نعمتیں ہیں۔ توفیق اللہ کی نعمت ہے، عقل اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، ہدایت تشریع اللہ کی نعمت ہے، ہدایت تکوینی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو طاقت دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کام کرنے کی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کی گنجائش ہی باقی اور حمد کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ جب ہر چیز اللہ کی ہے، ہر نعمت اللہ کی ہے، ہر کمال اللہ کا ہے، ہمارے جتنے بھی کمالات ہیں یہ اللہ کی دی نعمتیں ہیں۔ کسی میں آرٹ، فن، اچھا بیان ہے، اچھے بیان کی نعمت اس کو حاصل ہے، اچھا شعر کہنے کی نعمت اس کو دی ہے، وہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو حقیقت میں تعریف کس کی کرنی چاہیے، ہم کس کی بجا لانی چاہیے؟ اللہ کی۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، لہذا جو موحد ہے، جو مومن ہے، وہ یہ کہتا ہے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ وہ دنیا کی نعمتوں پر بھی خدا کی حمد بجا لاتا ہے اور آخرت کی نعمتوں پر بھی خدا کی حمد بجا لاتا ہے۔
کیونکہ خدا نے جنت بھی اگر دے دی ہے تو یہ خدا کی نعمت ہے. خدا نے جو اجر خدا کی طرف سے ملنا ہے وہ خدا کی نعمت ہے ہمارے لیے. البتہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے وہ ہمارا استحقاق نہیں ہوتا, وہ تشویق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. خدا ترغیب دلاتا ہے. جب ہماری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے, تو پھر سب کچھ جب اسی کا ہے تو ہم اس سے کیسے استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اجر دے, جب ہے ہی سب کچھ اسی کا. پورا وجود اس کا, دل و دماغ اس کا, طاقت اس کی دی ہوئی, عقل اس کی دی ہوئی, شعور اس کا دیا ہوا, تمام صلاحیتیں اسی کی دی ہوئی, سب کچھ جب اسی کا ہے. نبی اس کی طرف سے, دل ہمارا اس نے قرآن کی طرف موڑا, سب کچھ اسی کی طرف سے ہے, تو پھر استحقاق کہاں سے؟ ہماری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. آنکھ سے اگر نیکی مانگی تو پھر اللہ سے ہم اجر لیں گے. ہمارے کانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. امن یملک السمع والابصار, وہ مالک ہے ہمارے کانوں کا. لہو ملک السماوات والارض, پوری کائنات اس کی ملکیت ہے, وہ مالک ہے. اگر وہ ہمیں اجر دیتا ہے تو یہ اجر کیا ہے؟ تشویق ہے. جیسے آپ بچے سے کہتے ہیں اگر آپ نے خوب پڑھا تو میں آپ کو 100 روپیہ دوں گا. اس پڑھنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تو بچہ اجر کا استحقاق رکھتا ہے مجھ سے. تشویق ہے. یعنی وہ جیسے بچے کو آپ تشویق کرتے ہیں, خدا کی طرف سے یہ سارے کی سارے جو ہے نا, یہ تشویق ہے, ترغیب ہے. جو اجر ہے خدا کی طرف سے, استحقاق نہیں ہے. وہ جو وعدے کرتا ہے وہ ہماری تشویق کے لیے کرتا ہے. وہ اگر ہمیں بہشت دیتا ہے, جنت دیتا ہے, تو یہ ترغیب ہے, تشویق ہے, استحقاق نہیں ہے. جو اللہ کی طرف جو نعمتیں ملتی ہیں. ایک دو پڑھ لیں محمد والے محمد پر. لہٰذا قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خداوند متعال مومنین سے خریدتا ہے, ان کی جانوں کو خریدتا ہے, ان کے مال کو خریدتا ہے جنت کے بدلے میں. خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ جنس دیتے ہیں, اس کے مثلا بیچتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ اسے اس کی قیمت لیتے ہیں. وہ متاع جو ہم اللہ کو بیچتے ہیں اس آیت کی روشنی میں ہماری جان ہے, ہمارا مال ہے, جو ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اللہ اس کی قیمت کیا دیتا ہے؟ خریدتا ہے اللہ اس کو. کس چیز کے بدلے میں خریدتا ہے؟ جنت کے بدلے میں. جنت کے ذریعے خریدتا ہے اس کو. کہتا ہے میں خریدتا ہوں. کبھی دنیا میں دیکھا ہے کوئی آدمی اپنی چیز خریدتا ہو؟ جب سب کچھ اس کا ہے, وہ مالک ہے ہر چیز کا, تو پھر وہ کیسے خریدتا ہے؟ ہاں تو یہ جو کہتا ہے نا میں خریدوں گا, یہ وہی تشویق ہے, ترغیب دلاتا ہے اچھے کام کی. میں خریدوں گا تم سے یہ چیز. ایک موحد کی نگاہ سے جب دیکھا جاتا ہے تو موحد کیا کہتا ہے؟ سب تعریف ہیں اللہ کے لیے, اس کے علاوہ کوئی اور لائق حمد ہے ہی نہیں. اس کی ذات کو دیکھیں تو صاحب کمال, باقی کائنات میں ہر کمال کو دیکھیں تو اس کی نعمت, اس کا مالک وہ ہے, اس کی دی ہوئی ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ, الحمد یعنی ساری تعریفیں, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. ایسے نہیں, دو بلند آواز درود بھیجیں محمد والے محمد پر. البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر بس ہم حامد ہیں اور خدا کیا ہے؟ محمود ہے, وہ حمید ہے. واللہ والحمید, وہی حمید, صرف حمید وہی ہے, صرف محمود وہی ہے. ہم حمد کرنے والے ہیں, ہم حامد ہیں. حمد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حامد.
اور جس کی حمد بجا لائی جسے کیا کہتے ہیں؟ محمود. وہ محمود ہے، وہ حمید ہے. اچھا، لیکن پس حامد ہم ہے، محمود وہ ہے. وہ کسی کی تعریف نہیں بجا لاتا. خدا کسی کی حمد نہیں کرتا. قرآن مجید میں خدا نے کسی غیر کی حمد نہیں بجا لائی. کسی کی حمد نہیں کی خدا نے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں جگہ جگہ حمد کس کی ہے؟ خدا کی ہے. لیکن ایک اصطلاح جیسے شاکر، ہم شکر خدا بجا لاتے ہیں. قرآن مجید میں خدا نے اپنے آپ کو شاکر کہا ہے. اپنے آپ کو شاکر کہا ہے. ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ میں ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ کہتے ہیں جی کہ اگر مستحبی طور پر کوئی عمرہ بجا لانا چاہتا ہے اور جس نے حج اور عمرہ انجام دیا، اگر وہ مستحبی طور پر طواف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، اچھی بات ہے. فإن اللہ شاکر علیم. بس اللہ شاکر ہے، شکر بجا لانے والا ہے. فإن اللہ شاکر، اللہ کیا ہے؟ شاکر ہے، شکر بجا لانے والا، علیم اور علم رکھنے والا ہے کہ کہاں اس نے شکر بجا لانا ہے. سورہ تغابن کے آخر میں بھی ہے واللہ شکور حلیم. خدا شکور ہے، شکر بجا لانے والا ہے. خدا نے اپنے آپ کو شاکر کہا ہے، شکور کہا ہے، شکر بجا لانے والا کہا ہے. یہ جو خدا شکر بجا لاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ شکر قولی ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ بجا لاتا ہوں جی، آپ کی آپ نے بڑی میری خیال رکھا ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ شکر لفظی ہے نہیں. خدا کے یہاں شکر لفظی نہیں ہے. شکر فعلی ہے. یعنی اللہ کے بندوں نے نیک اعمال انجام دیے، عبادات بجا لائیں، اس کے مطیع رہے، عبد رہے، اللہ نے انہیں جنت دی. یہ جنت دینا خدا کا شکر بجا لانا ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یہ جو ابرار کو شراب پلائی جا رہی ہے، یہ شراب پلانا ان کو یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے. یعنی خدا کا شکر اس کا فعل ہے. اعمال صالحہ کے بدلے میں جو خدا نعمت دیتا ہے یہ خدا کا شکر ہے. خدا اچھا وہ عمل صالح جو لوگ انجام دیتے ہیں وہ بھی خدا کی نعمت ہے. اگر خدا کی توفیقات اس کے شامل حال نہ ہوتی تو عمل صالح بھی انجام نہ پاتا. لہذا خداوند متعال کا جب قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ شکر بجا لاتا ہے، وہ شاکر ہے، اس کا مطلب شکر لفظی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بجا لاتا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اچھے کام کے نتیجے میں خدا جو نعمت ان کو دیتا ہے، جو اجر ان کو دیتا ہے، وہی کیا ہے؟ شکر خدا ہے. ایک دور پڑھ لیں محمد والے محمد پر. لہذا قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لوگ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کے طالب ہیں، اس آیت اسی سیاق میں ہے، دنیا کے طالب ہیں. جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، خدا حکیم ہے، مدبر عالم ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس مقدار میں دنیا مانگنے والے کو میں نے دینا ہے اور کب تک دینا ہے.
ومن اراد الآخرۃ، اور خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے جو چاہتا ہے آخرت کو چاہتا ہے، وسعی لہا سعیا، پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جو طالب آخرت ہے نمبر ایک، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور صاحب ایمان بھی ہے، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ان کی یہ جو کوشش ہے نا، آخرت کی طلب میں جو کوشش ہے ان کی، یہ کوشش مشکور ہے۔ خدا شاکر ہے اس کوشش کا، یہ کوشش کیا ان کی مشکور ہے، کوشش ان کی مشکور ہے۔ یعنی اب خداوند متعال ان لوگوں کو جو اس کوشش کے بدلے میں جو عطا کرے گا، وہی خدا کا کیا ہے، شکر ہے، اور ان کی یہ کوشش کیا ہے، یہ مشکور ہے۔ یہ جو کوشش انجام لا رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی دی نعمت کی وجہ سے ہے۔ گویا خدا اپنا ہی شکر بجا لا رہا ہے۔ جو مشکور ہے وہ ان کی کوشش ہے۔ یہ کوشش کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ تو مشکور کون ہے؟ کوشش ہے جو اللہ کی نعمت ہے۔ شاکر کون ہے؟ جو اللہ یعنی ان کو جو نعمت دے گا اس کے بدلے میں۔ تو خداوند متعال یہاں شاکر بھی اللہ ہے، چونکہ نعمت اللہ دے رہا ہے، یہ نعمت اللہ کی ہے۔ مشکور بھی اللہ ہے، چونکہ جو وہ سعی کر رہے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، جو کوشش کر رہے ہیں وہ۔ تو کوئی ذہن میں یہ گمان نہیں جانا چاہیے کہ ہاں خدا حامد تو نہیں ہے، کسی کی حمد نہیں بجا لاتا لیکن دوسروں کا شکر بجا لاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کا شکر بجا لانا یعنی نعمت دینا۔ لہذا سورہ دہر میں جب خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ حل اتی علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو وہاں پر ارشاد خداوندی جب نعمتوں کا، خاص نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اولیاء الہی کا کو جو دی اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جو تمہیں شراب طہور مل رہی ہے، یہ جو تمہیں بلند درجہ مقامات ملے ہیں، یہ تمہارے عمل کی جزا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تمہاری کوشش اور تلاش ہے وہ کیا ہے؟ وہ مورد شکر ہے۔ تمہاری کوشش کیا ہے؟ وہ مشکور ہے، تم مشکور نہیں ہو، تمہاری کوشش کیا ہے؟ مشکور ہے۔ کانا سعیکم مشکورا، تمہاری سعی جو ہے نا وہ سعی مشکور ہے، اس کی جو جزا ہے وہ شکر خدا ہے۔ اس کوشش کے اوپر جو اللہ جزا دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکر خدا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ جب کسی کو شکر بجا لاتا ہے یعنی خدا اس کو جزا دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، وہ بہشت کی نعمت ہے، وہ بہشت کے اندر مقامات عالیہ کی نعمت ہے۔ یہ خداوند متعال کا اپنے بندوں کے لیے شکر ہے۔ دنیا کی حوالے سے بھی خداوند متعال نعمتیں دے کر شکر بجا لاتا ہے، اور آخرت اور قیامت میں بھی کیا کرتا ہے؟ خداوند متعال شکر بجا لاتا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد وعلیہ وسلم۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے شکر بجا لاتے ہیں، شاکر ہیں، یعنی ہم نے تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کیا، تمہاری سعی و تلاش کو ہم نے ضائع نہیں کیا، ہم شاکر ہیں، اور تمہاری سعی کیا ہے؟ مشکور ہے۔ مومن کو بہشت میں لے جانا یہ شکر خدا ہے، شراب طہور پلانا یہ شکر خدا ہے۔ یعنی خدا روز قیامت جو ہے نا جو اجر دے گا وہ ایک کامل اجر ہوگا، یہ شکر خدا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد وعلیہ وسلم۔ اب جب شکر خدا نعمت خدا ٹھہری تو نعمت خدا پر کیا ہونا چاہیے؟ حمد بجا لانی چاہیے۔ شکر خدا نعمت خدا ہے نا، اور ہم نے پہلے کیا کہا تھا کہ خدا کی نعمتوں کے اوپر ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔ لہذا جنتی جو ہیں جب جنت میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آپس میں تو کیا کہتے ہیں؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ باتیں کرتے ہیں اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمارے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت تشریح کی، ہمارے ساتھ وعدے کیے، ہمیں ترغیب دلائی، تشویق دلائی، ہمیں طاقت دی اچھے کام کرنے کی، ہمیں بالآخر خدا بہشت میں لے آیا، یہاں اللہ نے بہشت دی، جنت دی،
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جنت دینا شکر خدا ہے، یعنی یہ نعمت خدا ہے. اور نعمت خدا پر کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی. پس خدا کے ہر شکر پر بھی ایک حمد خدا لازم ٹھہرتی ہے، کیونکہ وہ شکر خدا نعمت خدا ہے، اور نعمت خدا پر ہم نے اس کی حمد جالانی ہے. درود پڑھ لیں محمد والے وسلم پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شے کی ایک بہار، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن.